بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے تاریخ انسانی کے بارے میں اللہ کا ایک قانون۔ کیونکہ آج مارچ 2013 کی 10 تاریخ ہے۔ کل دلی میں ایک بڑا فنکشن تھا جس میں اس کو بھی جانا ہوا، تو وہاں ایک تجربہ ہوا، ایک ایکسپیرئنس۔ اس تجربے سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی، بہت بڑی بات جو آپ سب کے لیے اور دعوت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، ہم سب آپ جانتے ہیں کہ ایک پرانا مثل ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں چاہے سیکولر لوگ ہوں چاہے ریلیجس لوگ ہوں، اس کو بہت ہی لمیٹڈ سینس میں لیتے ہیں، اور خود اپنی زندگی کے لیے کوئی بڑا پرنسپل تو کوئی بھی اخذ نہیں کر پاتا، جہاں تک کہ میں جانتا ہوں۔ دیکھیے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس میں ایک مٹیریل ورلڈ ہے، ایک ہیومن ورلڈ ہے۔ تو مٹیریل ورلڈ میں ایک ریپیٹیشن ہر دن ہوتا ہے، جیسے سورج ڈوبتا ہے پھر نکلتا ہے، رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک موسم آتا ہے پھر دوسرا موسم آ جاتا ہے۔ یہ پورا جو فطرت کا نظام ہے، اس میں آپ اس ریپیٹیشن کو بار بار دیکھتے ہیں، اگرچہ سوچتے کوئی بھی نہیں کہ بال یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کا قانون نیچرل ورلڈ میں برابر ریپیٹ ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہیومن ورلڈ میں بھی ہو رہا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ نیچرل ورلڈ میں جو ریپیٹیشن ہے وہ بالکل وہی کا وہی ہوتا ہے، ایز اٹ از۔ جس طرح سے کل سورج ڈوبا تھا نکلتا تھا، آج بھی اسی طرح سورج ڈوبے گا اور نکلے گا۔ جتنے بھی فطرت کے واقعات ہیں اسی طرح سے ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار۔ جس طرح سے ہزاروں سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے، ویسے پھر پیدا ہوتے پھر پیدا ہوتے پھر ہوتے ہیں۔ تو یہ ریپیٹیشن اسی طرح ہوتا ہے جیسا ایک بار ہوا تھا۔ لیکن ہیومن ورلڈ میں جو ریپیٹیشن ہوتا ہے وہ اپنے فارم کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اپنے یعنی کنٹینٹ کے اعتبار سے، کہیے اپنے نیچر کے اعتبار سے۔ تو اگر سے ریپیٹیشن ہوا لیکن آپ نے جانا نہیں اس کو، یعنی وہاں تو کسان جان لیتا ہے کہ ریپیٹیشن ہوا ہے، مجھے نیا چانس دیا گیا ہے، اس کو دوڑتا ہے اس کو لینے کے لیے۔ لیکن ہیومن ورلڈ میں یا ہیومن ہسٹری میں جو ڈیوائن لا ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اویل نہیں کر پاتے۔ ہیومن ہسٹری میں جو ہسٹوریکل اپرچونیٹیز بار بار آتی ہیں، اس کو اویل کرنے میں
کا معاملہ 50-50 معاملہ ہے. یعنی آپ کو 50% یہ پروو کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا انٹلیکچولی ڈیولپ کیا تھا کہ آپ اس کو ریکگنائز کر سکیں, اس کو جان سکیں, تب اس کو اویل کر پائیں گے. نہیں تو کیا ہوگا, وہ ریپیٹ ہوگا اور آپ اس کو جان نہیں پائیں گے, کیونکہ فارم وہی کبھی نہیں ہوگا, فارم بدلا ہوا ہوگا. اب میں کل کا جو واقعہ گزرا اس کو بتانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پچھلے دور کا واقعہ بتاتا ہوں, رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ. رسول اللہ جب مدینے میں تھے, یعنی اب سے 1400 سال پہلے, تو ایک واقعہ پیش آیا وہاں پر. ایک دن آپ مدینے کی جو مسجد تھی, اب تو بہت بڑی پیلس کی جیسی بنی ہوئی ہے, اس وقت تو وہ لٹرلی ایک جھوپڑا تھی. اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو کیا ہوا, باہر سے کسی قبیلے سے ایک آدمی آتا ہے, اس کا نام ہسٹری میں آتا ہے زمام بن ثعلبہ. زمام بن ثعلبہ. تو اونٹ پر بیٹھ کر آیا وہ باہر سے, پوچھتا ہوا پہنچا وہاں مسجد کے دروازے پر. تو اپنے اونٹ کو اس نے باہر باندھ دیا. اس کے بعد وہ مسجد میں انٹر ہوا. وہ لوگ بہت ہی سادہ فطرت لوگ تھے, وہ تکلفات نہیں کرنے آتے تھے, بے تکلف بات کرتے تھے, کوئی تمہید نہیں. تو داخل ہوتی ہی وہ کیا کہتا ہے, ایکم ابن عبد المطلب. آج کل کیا ہے, آپ جائیں گے تو السلام علیکم, خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, بال بچے اچھے ہیں, یہ سب وہاں نہیں چلتا تھا. داخل ہوتی ہے وہ کہتا ہے ایکم ابن عبد المطلب. یہ تم میں سے کون ہے جو عبد المطلب کا بیٹا ہے؟ مطلب تھا آپ کا کہ محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. یعنی وہ انسان کون ہے جس کا نام محمد ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں ہوں. تو بالکل ڈائریکٹ کوشچن کرتا ہے وہ, ڈائریکٹ کوشچن. دیکھیے یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اردو میں پیغمبر انقلاب میں وہ ہے پیج نمبر 123. انگلش میں پرافٹ آف اسلام میں ہے وہ پیج نمبر 133 میں. تو کیا سوال کرتا پہلے وہ, پہلا کوشچن ڈائریکٹ, کہ میں آپ کو قسم دلاتا ہوں, قسم دلاتا ہوں اس خدا کے جس کو آپ مانتے ہیں, اس خدا کے جس کو دوسرے تو آپ لوگ مانتے ہیں, کیا آپ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہم نعم. کوئی تمہید کے بغیر آپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں خدا ہے, ہاں. پھر اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو قسم دلاتا ہوں اس خدا کے جس کو آپ مانتے ہیں, اس خدا کے جس کو لوگ مانتے ہیں, کہ آپ کو خدا نے کہا ہے کہ ہم آ کر یہاں اپنے رسالت کا اعلان کریں, ہم کو خدا یہ احکام بتائیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہم نعم, ہاں. ایسے ہی وہ بار بار سوال کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہر چیز کے بارے میں. آپ کہتے ہیں ہاں ہاں. آخر میں کیا ہوتا ہے, اس سوال جواب کے بعد بات فائنل ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا ہاتھ بڑھائیے, میں آپ پر بیعت کرتا ہوں آپ کی سچائی پر. یہ جو ڈائلاگ ہوا تھا اس زمانے میں,
یہ ہماری کتابوں میں ایک میٹر آف ہسٹری کے طور پر آپ دیکھیں گے اس کو. کل کے تجربے مجھے لگا کہ نہیں، یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کل دلی میں یہاں ایک بہت بڑا ٹاپ کا سیمینار تھا، بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ اس میں آئے تھے، سب انگلش نوئنگ لوگ تھے. اور وہاں پر کیا تھا، وہاں بھی ایک ڈائلاگ ہی ہوا، اگرچہ فارم بدلا ہوا تھا، اس کا فارمیٹ بدلا ہوا تھا، یعنی سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی ان ٹرمس آف اسپرٹ، نہ کہ ان ٹرمس آف فارم. انہوں نے یہ کیا تھا کہ 4 ٹاپ کے لوگوں کو بلایا، ایک ہندو اسکالر، ایک بدھسٹ پیشوا، ایک کرسچن اسکالر، اور ایک مجھ کو بلایا اسلام کی طرف سے. اور چاروں سے انہوں نے 4 سوال کیے، 4 سوال. ان سوالات کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ جس مذہب کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ یعنی یعنی آپ کا جو ریزن ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، اس نے کیا چیز پائی اس مذہب میں جس سے آپ سیٹسفائی ہوئے. پھر اس میں کچھ اور عجیب سوال تھے. مثلاً ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے مذہب میں کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ ابھور کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں؟ یہ بھی تھا اس میں. پھر یہ کہ آپ کے مذہب میں دنیا میں سوشل ہارمونی لانے کے لیے کیا فارمولہ بتایا گیا ہے. اس طرح کے سوالات تھے. تو دیکھیے، اس میں ایک کلو مجھے ملا جس سے اندازہ ہوا کہ سب چیز ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ کلو یہ تھا کہ وہ آدمی جو آیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ دیکھیے، میں سوال میں سختی کروں گا، نرم نرم سوال نہیں کروں گا، سختی کروں گا. تو آپ، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو برا نہیں مانیں گے. I hope this will not offend you. ٹھیک وہی دیکھیے یہاں پر ہے کہ اپنے سوال میں یہ بھی پوچھتے ہیں وہ کہ کیا اپنے مذہب میں جس کو مانا ہے آپ نے، اس میں کوئی ایسی چیز جسے آپ نفرت کرتے ہو؟ اس میں لفظ تھا ABHOR. تو انہوں نے سوال کیا، مجھے جواب دینا تھا. اور آپ کو میں عرض کروں کہ جو لوگ وہاں گئے تھے ان سے پوچھ لیجیے کہ 4 ٹاپ کے لوگ وہاں تھے، کچھ انٹرنیشنل سطح کے لوگ تھے، لیکن سب لوگوں نے جو میرے سوال جواب تھا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے میں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھی وہاں لے گئے تھے قرآن، انگلش ٹرانسلیشن اور کچھ کتابیں ہمارے مشن کی. تو ہمارے ساتھیوں کے پاس ایک فولڈنگ ٹیبل ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو وہاں رکھ دیتے ہیں، اس پہ کتابیں رکھتے ہیں. ان کا کہ نہیں، خود اپنی طرف سے ایک بہت اچھا ٹیبل دیا اینڈ گیٹ پر وہاں رکھا، آپ کتابیں رکھی اپنی. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ سیمینار کیا تھا، دوسرے لوگوں نے بہت بڑی رقم خرچ کی تھی انہوں نے، اور اس میں جو سب سے زیادہ یعنی اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کا موقع ملا وہ ہمارے ساتھیوں کو. میں جب وہاں پہنچا تو میری آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ دیکھیے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں اپنے خرچ پر، اپنا ارینجمنٹ ان کا ہے، سب کچھ اپنی کا، اور موقع کس کو دے رہے ہیں؟ ہمارے ساتھیوں کو.
پھر دیکھیے چونکہ ماحول میں بہت زیادہ امیج بگڑی ہوئی ہے اسلام کی. میرے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے, ان کو انہوں نے قرآن پیش کیا, ان کا نو تھینک یو, میں تو ایک سیکولر آدمی ہوں, اور یہ وہ کر کے چلے گئے. اچھا, اس کے بعد جب میری اسپیچ ہوئی تو وہی لوگ دوبارہ آئے اسٹال پر, ان کا کہ صاحب مجھے قرآن دیجیے, مجھے پڑھنا ہے اس کو. کیونکہ آج جو میں نے سنا یہاں پر قرآن کے بارے میں, اگر قرآن میں یہی بات ہے تو مجھے تو جاننا ہے اس کو. لیکن ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن ان ٹرمس آف فارم نہیں, ان ٹرمس آف اسپرٹ. اس کو سمجھیے. اور جتنے لوگ تھے, آپ اس کا پوچھ لیے لوگوں ساتھیوں سے, سب ہماری تقریر کا وہاں چرچا کر رہا تھا. اس میں دیکھیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ کو بہت زیادہ وزڈم سے بولنا پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں قرآن میں تالیف قلب. تالیف قلب کیا ہے؟ آرٹ آف وزڈم ہے. یہ تالیف قلب آرٹ آف وزڈم ہے. جیسے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا مذہب میں کنورژن کا پرنسپل ہے, جو کنورٹ ہو وہی پیراڈائز میں جائے گا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن میں کنورژن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں کیا ہے, قرآن میں ہے معرفت, مما عرفوا من الحق. معرفت مینس ریئلائزیشن, ڈسکوری. تو میں نے کہا اسلام میں جو کانسیپٹ ہے سچائی کا, وہ یہ نہیں کہ آپ کسی کنورٹ کریں. تو میں نے کہا کہ کنورژن میں دو پارٹی ہوتی ہے, کنورٹر اور کنورٹڈ, دو پارٹی. لیکن معرفت میں ایک پارٹی ہوتی ہے. آپ خود ایکسپلور کرتے ہیں سچائی کو, اسٹڈی کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. یعنی ساری جو کوشش کر پاسبل ہے آپ کے لیے, اس کو جھونک دیتے ہیں, یہاں تک کہ آپ پر ایک چیز ڈسکور ہوتی ہے, سچائی. پھر وہی ہوتا آپ کا حال, یوریکا یوریکا. اس کو کنورژن سے کیا تعلق؟ یہ تو ایک سیلف چوائس کا معاملہ ہے, سیلف ڈسکوری کا معاملہ ہے, سیلف ریئلائزیشن کا معاملہ ہے. اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ کنورژن. لفظ کنورژن معرفت کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. اب یہ بہت ان کو پسند ہے, یہ بات بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے. ایسے ہی یہ سوال تھا کہ سالویشن کانسیپٹ آپ کے یہاں کیا ہے. اس کا جو ورڈنگ تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر مذہب میں گروپ وائز کانورشن ہے, گروپ وائز سالویشن ہے. اس گروپ سے جڑ جاؤ تو نجات ہے, اس سے جڑ جاؤ تو نجات ہے. جو قرآن میں ہے کہ کونو ہودن اور نصارا تہتدوا, یعنی یہودیوں کا گروپ ہے اسے مل جاؤ تو سالویشن ہے, کرسچن کا گروپ ہے وہاں مل جاؤ تو سالویشن ہے. میں نے کہا کہ سالویشن اسلام میں گروپ وائز ہے ہی نہیں, یہ ہے انڈیویجول وائز. ہر آدمی کا اپنا یہ ایک بالکل پرسنل معاملہ ہے. کیونکہ سچائی جب ملی آپ کو تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا, اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا, آپ نے اندر جنتی شخصیت بنائی. جو یہ جو ہے قرآن میں کہ ذالک کا جزاء من تزکیٰ. تو ایک فرد, ایک انڈیویجول اپنے اندر ایک پرسنالٹی بناتا ہے, ایک شخصیت ڈیولپ کرتا ہے. وہ شخصیت اگر اللہ کے نزدیک کوالیفائی کر رہی ہے جنت کے لیے تو آپ کو سیٹ کر لیا جائے گا اور جنت میں آپ کو بسا دیا جائے گا. تو پوری تاریخ سلیکشن ہوگا, پوری ہسٹری سلیکشن ہوگا.
اتنا ماہ ہو کر لوگ سن رہے تھے، اتنا ماہ ہو کر جیسا کہ بس اسی کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں، اور کسی کی تقریر کو اتنے معاویت کے ساتھ نہیں سنا گیا. تو وہی تو یہاں ہوا، پازیٹیو رسپانس وہاں دیا تھا اس نے کہ ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ اسے بڑھایا، اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے. یہ تھا اس زمانے کا پازیٹیو رسپانس. اب یہ طریقہ نہیں ہے. اب یہ طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے. اچھا، اس کے بعد جب ہم لوگ لنچ کا انتظام ہوتا ہے تو لنچ میں عام طور پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس میں انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو وہاں جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ گیا. اب میرے پاس لوگ آتے تھے بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ، بہت زیادہ احترام کے ساتھ، اور لگتا تھا کہ اور جاننا چاہتے ہیں. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ ہاتھ پر ہاتھ تو رکھا نہیں، بیعت ہوئی نہیں، اب بیعت نہیں اس طریقے سے ہوگی. آج کا پازیٹیو رسپانس دوسرے انداز سے ہوگا. لوگوں نے ٹیلی فون نمبر لیے، لوگوں نے پوچھا کہ ہم کب آپ سے مل سکتے ہیں، کسی کا ہم کب سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو میرے ساتھی تھے وہاں پر، اس سے لکھواتے رہے وہ اپنا معاملہ. ایشو کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن میٹیریل ورلڈ میں فارم کے ٹرم میں ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن ہیومن جو ورلڈ ہے اس میں اسپرٹ کے اعتبار سے ریپیٹ ہوتی ہے. فارم بدلتا آتا. اب دیکھیے، اس کو سوچتے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. سورہ آل عمران جو ہے اس کے آخر میں جو رکوع ہے، آخری رکوع، آل عمران قرآن کی سورہ نمبر 3 ہے. اس کے آخر میں ہے کہ اہل ایمان نے کہا کہ خدایا، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا تیری طرف، تو ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا. پکار پر لبیک کہا تو اس میں جو کہتے ہیں وہ، اس میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. یہ آیت تمام کتابوں میں پڑھیے، لوگوں کو واضح نہیں ہے. واضح کیوں نہیں ہے؟ عام طور پر دو مفہوم لیتے ہیں، دونوں irrelevant، اس کے کنفیوژن باقی رہتا ہے. ایک مفہوم لیتے ہیں کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. آگے جو بات ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے، اس کو بھی قیامت سے جوڑ دیتے ہیں، مطلب قیامت میں جنت دے دے. تو وہ تو ہے ہی اگلی آیت میں. تو کیا اسی کا ریپیٹیشن ہے؟ کچھ مزید بات ہونی چاہیے، مزید. تو اس وجہ سے وہ کنفیوژن میں پڑ رہتے ہیں. اس آیت کوئی میننگ نظر نہیں آتی ان کو. اچھا، دوسرے لوگ کیا لیتے ہیں اس کو؟ وہی حکومت اور اقتدار اور سلطان، اعلیٰ کلمۃ اللہ. تو وہ کبھی ہوتا نہیں، کبھی ہوا نہیں، تو بھی کنفیوژن ہے کہ کیسا وعدہ جو پورا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو دے وہ چیز جس کا وعدہ کیا ہے تو نے اپنے رسولوں پر. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک. اچھا، تو رسولوں پر جو اللہ نے وعدہ کیا وہ تو ضرور دیا، تو ماننا پڑے گا، ہمارا عقیدہ ہے. تو کس رسول کو یہ موقع ملا کہ ساری دنیا میں حکومت علیہ قائم کرے؟ وہ کس کو؟ خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسے نہیں ہوا. محدود علاقے میں ایک محدود سلطنت بنی بس. تو خود
پیغمبروں کے زمانے میں بھی یہ وعدہ انفلفلڈ رہا، تو کیسے آپ کنفیوژن سے نکلیں گے؟ آپ کنفیوژن رہے گا. تو یہ آیت جو ہے لوگوں کے لیے صرف عقیدے کی آیت بنی ہوئی ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہی ہے کہ پیغمبروں نے کیا کام کیا دنیا میں، ان کے مشن کو سمجھیے. ان کا مشن تھا دعویٰ مشن. تو دعویٰ مشن کی نسبت سے جو وعدے کیے تم نے پیغمبر پر اور جو فلفل ہوئے وہ ہمارے پر بھی فلفل کر دے. یعنی باعتبار دعویٰ مشن جو وعدے تو نے کیے پیغمبروں سے اور جس کو فلفل کیا وہ ہمارے اوپر کر دے. اب اس کو آپ لے کر سوچیے اس واقعے کو. تو رسول اللہ کے ساتھ واقعہ گزرا کہ ایک آدمی پیدا ہوا ایک قبیلے میں. وہ سنتا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے نبوت دعویٰ کرتا ہے. وہاں سے آتا ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے سوالات کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال میں سختی کروں گا، آپ کو برا مت مانیے گا. آئی ہوپ دس ول ناٹ افینڈ یو. تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم سے چاہے پوچھو. تو یہ شرط ہے اس بات کی کہ اللہ کا وعدہ آپ پر پورا ہو. وہ شرط کیا ہے؟ آپ اللہ کے پیغام کو، دعوت اللہ کو ایسے انداز میں لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ برا نہ مانیں، لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہو، لوگ اس کو اپنے نیچر کی آواز سمجھیں. تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کا 50% ہوگا. تو کیا ہوگا؟ فرشتوں کے ذریعے ان کے دل میں آپ کی محبت ڈالی جائے گی. یہ اس کا مطلب نہیں کہ سارے عالم کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، سارے عالم پہ نہیں، مطلب جن کو اللہ چاہے گا، جن کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کے اندر صلاحیت ہے، ان کے لیے. تو وہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی مدینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا جو کام کیا اس انداز سے کیا کہ وہ آپ کو ستا رہے ہیں، سخت باتیں بول رہے ہیں، آپ افیکٹ نہیں ہوتے، آپ کوئی نگیٹیو رسپانس نہیں دیتے، ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر؟ اس آدمی کا اثر ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہو جاتا ہے، اس کی فطرت ایڈریس ہو جاتی ہے، اس کے دل میں بات اتر جاتی ہے اور پھر وہ بات کو مان لیتا ہے. اب کل وہاں ایک ہندو لیڈی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مشن میں ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کو بھی موقع دیجیے کام کرنے کا. اپنا نام لکھوایا انہوں نے. تو دیکھیے ہسٹری، آپ اگر یہ سوچیں ہسٹری کو ریپیٹ اس سسٹم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے، تو وہ تو کبھی نہیں ہوگی. آپ اس سسٹم میں جیسے مسلمان مسجدوں میں بد دعائیں کرتے ہیں، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم. اگر اس طرح جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی بستیاں اجڑ جائیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں، ان کی کھیتیاں ویران ہو جائیں، تو اس طرح میں تو ہو نہیں رہا ہے. تو آپ تو مایوسی آئے گی آپ کے اندر. تو آپ دعوت کا وہ اسلوب اختیار ہی نہیں کریں جو اللہ کو مطلوب ہے، تو انسان کی فطرت کیسے ایڈریس ہوگی؟ تو کیسے وہ وعدہ پورا ہوگا آپ کے اوپر؟ اللہم آتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہم کو دے وہ چیزیں اس کا وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں پر. تو ایک طرف وعدہ ہے، ایک طرف رسولوں کا طرز عمل ہے. رسولوں نے اللہ کے روش کے مطابق کام کیا تو ان کو اللہ کی مدد آئی. جسے
کل جو کوشچن تھا اس میں یہ جو کوشچن تھا کہ آپ کے مذہب میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نفرت کرتے ہو، جس کو آپ ڈس لائک کرتے ہو؟ تو میں نے کیا جواب دیا کہ ایز فار ایز دا ریلیجن آف اسلام از کنسرن، I never found any such item. But as far as the Muslim community is concerned, there are some part in Muslim culture. Muslims have developed a version of Islam on their own. Here I find something that I dislike. تو پھر میں نے بتایا، مثال دی کہ آج کل ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال کیا ہے، جہاں بھی جائیے نیگیٹو بولی بولیں گے، نیگیٹو بولی. ابھی دیکھیے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. یہاں سے ایک عرب پہ جائیے آپ، یہاں سے ایک امریکہ تک جائیے آپ، کہیں بھی جائیے ہر جگہ نیگیٹو بولی. سب دشمن ہیں، سب سازشی ہیں. ابھی دیکھیے اخباروں میں ایک خبر آئی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خود مسلم دنیا میں جو حال ہے کہ ایک دوسرے کو بم مارتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، قبرستانوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مسلم اداروں میں جا کر کے ڈیلی. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا سبب ہے کہ مسلمانوں کے اندر نگیٹو تھنکنگ آ گئی ساری دنیا کے بارے میں. یہ بالکل میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، بالکل غلط سمجھتا ہوں. اس کا حساب سے کوئی تعلق نہیں. یہ سر تا سر ایک مسلمانوں کا اپنا قومی فنامنا ہے. اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں. تو میں اس کو ڈس اون کیا ہوں. تو مسلم کلچر کو ڈس اون کر کے میں نے کیا کیا، اسلام کو بچا لیا. اگر میں مسلم کلچر کو ڈس اون نہ کرتا تو میں اسلام کو نہیں بچا سکتا تھا. پھر بات جو ہے وہ کیا، اس میں کنفیوژن رہتا، بات میں کلیئرٹی نہ آتی. تو آپ پر اللہ کے وعدے ضرور پورے ہوں گے اگر آپ اللہ کے کام کے لیے اٹھے ہیں تو، لیکن یہ سارا معاملہ 50-50 کا ہے. آپ کو اسی پیٹرن پر رہنا پڑے گا جو پیغمبروں کا پیٹرن ہے. ان شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا جو اللہ کے مشن میں جو شرطیں ہونی چاہیے. تو جب آپ ان شرطوں کو پورا کر دیں گے تب ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے وہ وعدے ہی پورے کر دیے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسے اسی طریقے سے مثلاً دیکھیے آج کل ساری دنیا میں کیا تصور بنا ہوا ہے کہ اسلام فریڈم آف ایکسپریشن کا مخالف ہے. اچھا، آج کی دنیا ہم جانتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سمم بونم ہے، گریٹسٹ گڈ ہے. تو شاید ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس کو ترقی ہوتی ہے، اس کے بغیر ترقی کہاں. اسی کو اسلام نہیں مانتا. تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آج کے لحاظ سے بیسٹ فٹ ہے. آج ہمارے مطلب کا نہیں ہے اسلام. ابھی تک آج کے اخبار میں ایک خبر میں نے پڑھی آج ہی، ایک مسلم کنٹری میں کیا ہوا کہ ایک نان مسلم نے کچھ کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں، جو بھی کہا ہو، مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا ہو، اس کو مسلمان توہین سمجھتے ہیں. مجھے خود تجربہ ہے. اگر میں کسی تقریب میں لفظ محمد کہہ دوں خالی، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہوں، تو یہ بھی میرے پاس توہین کا الزام آ جاتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم انڈیا میں جو سیکولر کنٹری ہے. اگر ہم کسی مسلم کنٹری میں ہوتے تو اسی بات پر آ کے لوگوں کو مارتے. تو ایسے کچھ بیچارے کسی سے
منہ سے نکل گیا ہوگا. اب سارا شور ہوگا کہ اس نے توہین کیا، توہین کی رسول اللہ کی، اور گھس گیا اس کے کالونی میں جہاں وہ لوگ بسے ہوئے تھے، اور بہت سے گھروں کو جلایا پھونکا، ان کے عبادت گاہ بھی توڑا. صحیح. تو اب کون آدمی ہے جو اس اسلام کو پسند کرے؟ تو میں ہر بار کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ مسلمانوں کا اپنا اسلام ہے، یہ ان کا اپنا انوویشن ہے، اپنی من گھڑت ہے، اپنی بدعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں پورے معنوں میں فریڈم ہے. اسلام فریڈم کو اتنی اہمیت دیتا ہے جتنا کہ آج کا مان دیتا ہے. تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ کہ اچھا اسلام تو کیا اپ ٹو دا مارک ہے ہمارے لحاظ سے. یہ جو قانون بنے ہیں یعنی ارتداد پر، شتم رسول پر، یہ سب یاد رکھیے قرآن میں ہے کہیں نہیں. یہ بعد کے زمانے میں یعنی عباسید امپائر جب قائم ہوئی تھی اس زمانے میں سب بنے ہیں قانون. اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا. کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو پھر جائے اسلام لانے کے بعد پھر جائے تو اس کو مار ڈالو. یہ کہیں نہیں. یہ بھی نہیں کہیں ہے کہ جو تمہارے رسول کو برا کہا اس کو مار ڈالو. یہ بھی کہیں نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے، مسلمانوں کا اپنا لیجسلیشن ہے، مسلمانوں کا اپنا سیلف اسٹائل ورژن ہے اسلام کا. میں صاف کہتا ہوں اس کو. تو اس کو میں ڈس اون کر کے اسلام کو بچا لیتا ہوں. اور بہت خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کو پڑھیں گے پھر تو ہمارے مطلب کی چیز ہے. تو دیکھیے ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن کب ریپیٹ ہوگی؟ جب آپ بھی ویسے بنے کہ رسول اللہ افیڈ نہیں ہوئے. آپ تو افیڈ ہو جاتے ہیں. کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو آپ افیڈ ہو گئے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. تو کیسے آپ کے حق میں ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوگی؟ تو ہسٹری کے ریپیٹ ہونے کے لیے آپ کو وہی شرطیں پورا کرنی پڑیں گی جو پیغمبروں نے شرطیں پوری کی تھی، نہیں تو نہیں. دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف جو ہے بہت بڑا ایک لا اس کے اندر بتایا گیا ہے. اگرچہ جو لوگ اس کو دہراتے ہیں تو اس کو بہت بہت لائٹ موڈ میں دہراتے ہیں، جانتے نہیں اس کی حقیقت کو. کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان گردش کے ساتھ یہ مقدر کر دیا ہے کہ فلاں فلاں واقعات ہوتے رہیں، فلاں فلاں واقعات ہو، موسم کے اعتبار سے، بارش کے اعتبار سے، رات دن کے اعتبار سے. تو وہ ایک بالکل ویل ڈسپلن ایک نظام ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کنٹرول کر رکھا ہے. تو اس کے تحت ہوتا رہتا ہے وہ. لیکن انسان کو چونکہ آزادی ملی ہوئی ہے، انسان کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے، انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. اس بنا پر فرق ہو جاتا ہے یہاں. یعنی اس بنا پر آپ کو ایک شرط پوری کرنی پڑتی ہے. مٹیریل ورلڈ کو کوئی شرط پورا کرنا نہیں ہے. مٹیریل ورلڈ کو کوئی شرط نہیں پورا کرنا ہے. وہ تو ایک طرفہ طور پر، یونیلیٹرل طور پر اللہ کی طرف سے وہ نظام گردش کرتا رہے گا. لیکن ہیومن ورلڈ میں آپ اپنی فریڈم کو جب اللہ کے حدود کے اندر استعمال کریں گے تب وہ پورا ہوگا. وہاں تو یہ ہے کہ مئی آئی تو گرمی آ گئی، اور نومبر آیا تو سردی آ گئی. لیکن یہاں سے نہیں ہو سکتا. ہیومن ورلڈ میں چونکہ آپ آزاد ہیں، آپ کی آزادی کے صحیح استعمال اور غلط استعمال پر سارے احکام
کا ترتب ہوتا ہے، ورنہ نہیں. تو اگر آپ اپنی فریڈم آف چوائس جو ہے آپ کی صحیح طرف کو استعمال کریں تب بلا شبہ وہ آیت آپ کو پوری اترے گی. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک. یہ اچھا، جو لوگ امام مشن میں جڑے ہوئے ہیں تو ہم کو سختی سے ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیغمبر کے ماڈل کو اس پر پکڑیے، بہت زیادہ. جیسے کل کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. کل ہمارے ایک ساتھی جو کھڑے ہوئے تھے بک اسٹال کو لے کر کے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی آیا سوٹ بوٹ میں، تو انہوں نے پیش کیا اس کو قرآن انگلش ٹرانسلیشن. تو اسے کہتے نو نو تھینک یو. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ذرا بھی ریٹارٹ نہیں کیا، کچھ بھی ہم نے ان کو برا نہ دل میں بھی نہیں آیا ہمارے، ہم نے بھی کہہ دیا کہ تھینک یو تھینک یو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، وعدہ پورا ہوا کہ وہ گیا اندر، وہ بیٹھا، ہماری تقریر سنی. تقریر سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھائی جس قرآن کو تم نے لینے سے انکار کر دیا تھا وہ قرآن تو یہ ہے، وہ تھوڑی ہے تم نے اپنے مائنڈ میں سمجھ رکھا ہے. اس نے اپنے مائنڈ میں سمجھ رکھا تھا قرآن ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. وہ تو سنا اس نے جو ہماری بات، ایسا تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں اس میں. مثلا میں نے یہ کہا تھا اس میں کہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ دار دنیا کو انہوں نے بانٹ رکھا ہے دارالکفر اور دارالاسلام. یہ مسلم ورلڈ ہے، وہ کافر ورلڈ ہے. میں نے کہا یہ سرتاسر غلط ہے، یہ مسلمانوں نے خود سے کر رکھا ہے، یہ قرآن میں ایسا ہرگز نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ دیکھیے آپ قرآن کو لیجیے، اس کو پڑھیے شروع سے آخر تک. سارے قرآن میں کیا پائیں گے آپ؟ الانسان الانسان، الناس الناس. یعنی قرآن کے مطابق یہ دنیا دارالانسان ہے، یہ نہ دارالمسلم ہے نہ دارالکافر ہے، یہ نہ دارالاسلام ہے نہ دارالکفر ہے، دارالانسان ہے. اب غور کیجیے کہ جب میں نے ایسا کہا تو اس کے اندر تو کیوریوسٹی پیدا ہوگی کہ ایسا تو دیکھے قرآن میں، کیا ایسا ہی واقعی؟ اور واقعی اس نے آ کر لیا. تو ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ایک ابدی وعدہ ہے، ابدی وعدہ اور حتمی وعدہ ہے، اس کو پورا ہونا ہے لازماً. لیکن جب آپ اپنی طرف سے شرط کو پورا کریں. اور سچائی پر آپ کھڑے ہوں، خالص پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کھڑے ہوں، صرف دعوتی کام کریں، اس میں کچھ اور چیز شامل نہ کریں. کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں، کوئی قومی انٹرسٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی ورلڈلی انٹرسٹ نہیں. پھر انتہائی حد تک یعنی مثبت انداز میں. تو پھر دیکھیے ضرور ضرور ہوگا اللہ کی طرف سے، وہ وعدے پورے ہوں گے آپ کے اوپر. تو یہ جو واقعات آپ کو بات کر رہا ہوں میں، آپ کو اس میں فارم کے اعتبار سے سملرٹی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کہیں گے یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. تو فارم کے اعتبار سے سملرٹی صرف مٹیریل ورلڈ میں ہوتی ہے، یاد رکھیے. فارم کے اعتبار سے سملرٹی جو ہے رات میں دن میں ہوتی ہے، جاڑے اور گرمی کے موسم میں ہوتی ہے فارم کے اعتبار سے سملرٹی. لیکن جو ہیومن ورلڈ کی بات ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ہو نہیں سکتا ایسا. وہاں تو اسپرٹ کے اعتبار سے سملرٹی آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی، تب آپ دریافت کر پائیں گے. اب غور کیجیے کہ کتنا بڑا سولس ہے اس آیت میں.
اگر جان لیں تب. اگر اس آیت کا مطلب آپ یہ نکالیں کہ شاید دنیا میں میری حکومت قابو ہونی چاہیے, تو زندگی پر آپ کو معاشی رہے گی, معاشی جئیں گے, معاشی مرے گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ وعدہ ہے باعتبار دعوت, باعتبار سیاست نہیں ہے, سیاست پولیٹیکل پاور حکومت اس کے اعتبار سے نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہ دعوت کے لیے جب اٹھے گے آپ, دعوتی کام کے لیے, تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دے, ناممکن ہے. تو جو وعدے اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر پورے کیے, جو نصرتیں رسولوں پر آئیں, وہ سب ریپیٹ ہوں گے, وہ سب ریپیٹ ہوں گے, وہ سب ریپیٹ ہوگی. لیکن فارم کے اعتبار سے نہیں, وہ ریپیٹ ہوں گی اسٹیٹ کے اعتبار سے. تو اب اگر آپ فارم میں الجھے ہوئے ہوں تب تو پھر بھی آپ کو مایوسی میں جئیں گے, مایوسی میں مریں گے. جیسا کہ بے شمار مسلمان کا حال یہی ہے کہ حکومت کے لڑ رہے ہیں اور مل نہیں رہی ہے, تو مایوسی پڑی ہوئی ہے. دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں کیا ہیں, مسلم غلبہ, مسلم حکومت, مسلم امپائر, اس میں جی رہے ہیں. وہ ملتا نہیں تو کیا ہے, شاید بمی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا جو مشن ہے اس میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اس سے ایکسیپشن ہے, کیونکہ وہ ان کا پولیٹیکل اینڈ ہی نہیں, کوئی پولیٹیکل گول نہیں ان کا. وہ انسان دنیا کو دار الانسان سمجھتے ہیں, جو انسان دنیا کو دار الکفر سمجھتے. اس مائنڈ کے ساتھ جو لوگ دعوت کی کام کر رہے ہیں, وہ ہر لمحہ, ہر دن, ہر صبح شام یہ پائیں گے کہ اللہ کی نصرتیں آ رہی ہیں, اللہ کی مدد آ رہی ہے, برابر آ رہی ہے, ہر صبح شام آ رہی ہے. ہمیشہ جب یہ طے ہوا تھا کہ اس سیمینار میں مجھ کو جانا ہے اور یہ لوگ وہاں پر بک اسٹال لگائیں گے, کل والا سیمینار, تو انتھنکیبل تھا کہ وہ ہم کو اپنی طرف سے ایک ٹیبل پرووائڈ کریں گے عین گیٹ پر, جہاں سے لوگ نکل رہے آ رہے ہیں, نکل رہے آ رہے ہیں. یہ بالکل انتھنکیبل تھا. ہم تو بس سوچتے تھے کہیں دور ادھر ادھر اپنا ٹیبل بچھائیں گے لوگ. جو مین انٹرنس تھا, مین انٹرنس کے بالکل سامنے انہوں نے ٹیبل دے دیا اور کہا کہ ہاں رکھیے آپ کی کتابیں, اور کسی دوسرے کا ٹیبل نہیں تھا. وہ تو انتھنکیبل تھا. یہی تھا وعدہ پورا ہونا. یہ قرآن میں ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. قرآن میں ہے کہ اللہ ضرور اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے. یہی سب مدد تو ہوتی ہے, یہ نہیں کہ پولیٹیکل پاور کے سینس میں اور ساری دنیا میں حکومت کے سینس میں. وہ اللہ کنسرن نہیں ہے, اس وعدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم تو اللہ کے فضل سے ہر صبح شام اس احساس سے سرشار رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نصرتیں آ رہی ہیں, دیکھو اللہ کی مدد آ رہی ہے. تو کل جو واقعہ گزرا, اور بھی اس کی بہت سی تفصیلات ہیں, آپ ہمارے ساتھیوں سے پوچھ لیجیے گا جو وہاں گئے تھے. تو قرآن کی وہ آیت میری سمجھ میں آ گئی, سورہ آل عمران کی, کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک. یہ معمہ بنی ہوئی تھی, پورا سال بنی ہوئی تھی اس سے پہلے. یعنی ایسی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ فرض کیے کہ ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیں, آپ اس امید کے ساتھ کہ آپ انجینئرنگ میں ماسٹر کریں گے اگر, تو آپ کو ایک اچھا جاب مل جائے گا. تو جب آپ انجینئرنگ میں ماسٹر کریں, ماسٹر ڈگری لیں, تو آپ دیکھیں کہ فوراً آپ کو ایک جاب مل گیا.
اچھا، اس کے برعکس اگر آپ یہ کریں، کیا آپ داخلہ لیں اس مائنڈ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کہ جب میں انجینئرنگ میں ماسٹر ڈگری کر لوں گا تو مجھے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہو؟ کیا آپ ماسٹر ڈگری لے لیا آپ نے اور پرائم منسٹر پھر بھی نہیں بنایا گیا آپ کو، تو آپ کو مایوسی ہوگی. یہ صحیح نشانہ رکھا آپ نے تو آپ کے اندر اعتماد آیا، اللہ کا شکر آیا. غلط نشانہ آیا تو آپ مایوسی آئی، جھجھلاہٹ آئی، سوسائڈ بامبنگ کی طرف پہنچ گیا. یہ ازمانے لوگوں کا حال ہے کہ وہ اسلامی تحریک چلاتے ہیں. کس لیے؟ بہت سی اسلامی تحریک چل رہی ہیں ساری دنیا میں، اسلامی تحریک. کس لیے؟ غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ اسلام. اور غلبہ اسلام ہوتا نہیں، یعنی اسلام کے عالمی غلبہ کے لیے. اسلام کا عالمی غلبہ یعنی دوبارہ یعنی زیادہ واضح لفظ میں یہ ہے کہ دوبارہ مسلم امپائر قائم ہو جائے دنیا بھر میں. مسلم امپائر اب ہوتا نہیں وہ، تو جس کو دیکھیے وہ مایوسی میں جی رہا ہے. تو وہی حال ہے کہ اس نوجوان کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے یہ سوچ کر کہ جیسے بھی میں ڈگری ملے گی میں انڈیا کا پرائم منسٹر بن جاؤں گا. تو جب انڈیا کا پرائم منسٹر وہ نہ بنے تو مایوسی میں جی، یہاں تک سوسائڈ بھی کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر نشانہ یہ ہو کہ ڈگری جب لوں گا میں تو مجھے کسی ملٹی نیشنل میں، کسی کمپنی میں ایک اچھا جاب مل جائے گا، آفر مل جائے گا اس کو، تو بہت خوش رہے گا وہ. اس وقت سارے لوگوں کا یہی حال ہے کہ اسلامی طریقے چلاتے ہیں غلط نشانے کو لے کر کے، غلط گول کو لے کر کے، اللہ سے غلط امیدیں قائم کر کے. تو رہتا ہے کہ سب میں نے دیکھا جس کو بھی سب مایوسی میں جیتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے مشن کے لوگ کا معاملہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے ایسا نشانہ رکھا ہی نہیں. کوئی سیلف اسٹائل گول رکھا ہی نہیں انہوں نے. وہی رکھا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو پھر ان کو یقین مل جاتا ہے کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ہمارے پاس آج بھی پورا ہو رہا ہے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک آج پورا ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو یہ ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. بلا شبہ جس طرح سے مٹیریل ورلڈ میں ہسٹری بار بار دہرائی جاتی ہے، اسی طرح ہیومن ورلڈ میں بھی ہسٹری بار بار دہرائی جاتی ہے، لیکن اندھے لوگوں کے لیے نہیں. ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آنکھ ہے، جن کے پاس وژڈم ہے، جو باتوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا جانتے ہیں. اب غور کیجیے کہ اس میں کتنا بڑا ایک وہ ہے، ایک سمندر ہے شکر کا. اس آیت میں شکر کا سمندر چھپا ہوا ہے، اللہ سے تعلق کا سمندر چھپا ہوا ہے، یقین کا سمندر چھپا ہوا ہے. لیکن صحیح ذہن نہ ہونے کی وجہ سے بجائے پازیٹیو فوڈ ملنے کے لوگوں کو نگیٹو فوڈ مل رہا ہے. پازیٹیو فوڈ ملنے کے بجائے لوگوں کو نگیٹو فوڈ مل رہا ہے. تو اس آیت میں جب مجھے یہ باتیں دریافت ہوئیں تو مجھے پھر وہ حدیث یاد آئی کہ لا تنقضی عجائب ہو، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے.
تو عجائب ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ نئے نئے عجائب دریافت ہوتے رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ قرآن کے عجائب کے بھی ختم ہونے کا مطلب ہے قرآن کے نئے نئے معنی، نئے نئے آسپیکٹ، نئے نئے یقین کے سرچشمے اس میں سے ابلتے رہیں گے، لیکن کس کے لیے؟ جو ربانی وزڈم جس کے اندر ہو، ربانی مائنڈ جس کے اندر ہو، جو صحیح اینگل سے چیزوں کو دیکھنا جانتا ہو۔ تو کل کے تجربے کے بعد یہ ساری باتیں میرے مائنڈ میں گھومنے لگیں۔ دیکھیے، یہ انسان کا دماغ جو ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرگر ہونا۔ ایک واقعہ گزرتا ہے، مائنڈ ٹرگر ہو جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ گزرا، اس سے مائنڈ ٹرگر ہو گیا، تو پھر ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں، پوری ہسٹری ایکسپلین ہونے لگی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو یعنی سچ مچ پازیٹیو مائنڈ بنائیں، اپنے اندر سچ مچ ربانی وزڈم پیدا کریں، یعنی صحیح معنوں میں ربانی وزڈم، صحیح معنوں میں پازیٹیو مائنڈ، صحیح معنوں میں قلب سلیم، یہ سب آئے آپ کے اندر، تو اسی طرح آپ کا مائنڈ ٹرگر ہوتا رہے گا۔ اور ٹرگر جب ہوگا تو ایک بات کو لے کر ٹرگر ہوگا اور ہزار باتیں سامنے میں آتی چلی گی آپ کے معنی کا خزانہ۔ تو لا تنقضی عجائب کا مطلب یہی ہے۔ لا تنقضی عجائب جو ہے یہ کوئی مما نہیں ہے، کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ ایک سادہ حقیقت کا سادہ بیان ہے۔ یہ اللہ کو انڈر اسٹیبل کرنا ہے کہ ہسٹری پر اس نے فل اسٹاپ لگا دیا۔ قرآن میں ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، تو آپ اگر ہیومن ہسٹری کو جو اللہ مینیج کر رہا ہے اس پر فل اسٹاپ لگا دیں تو آپ نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، تو تمام لوگ جو ہیں انہوں نے یہی کر رکھا ہے کہ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیے ہوئے۔ اچھا، جب آپ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں تو جانتے کیا ہوگا؟ بہت بڑا نقصان، بڑے اعلیٰ درجے کا تعلق باللہ نہیں پیدا ہوگا، اعلیٰ درجے کے محبت الہی نہیں پیدا ہوگی، اعلیٰ درجے کا خوف خدا نہیں پیدا ہوگا، اعلیٰ درجے کا جنت کا اشتیاق نہیں پیدا ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا نقصان۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ تمام بڑے بڑے معنی جو ہیں وہ سوچ کر ہی معلوم ہوتے ہیں، سوچ کر، صرف لفظی ترجمے سے نہیں معلوم ہوتے۔ آپ لفظی ترجمہ پڑھ لیں تو سارے بڑے بڑے معنی کھل جائیں آپ کے اوپر، اثر نہیں ہو سکتا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ رزق عطا فرمائے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی ہم اس رزق کو پہنچا سکیں، اس رزق میں دوسروں کو بھی شیئر ملے ہم سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔